مکہ کی وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت خود ٹھہر گیا ہو۔ حرم کے اطراف چراغ جل رہے تھے، پہاڑوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے، اور آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ قریش کے سردار اپنی محفلوں میں بیٹھے تھے۔ ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ جیسے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس ہستی کا مذاق اڑا رہے تھے جس نے ان کے سکون کو چھین لیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتوں باتوں میں ان کی زبانوں پر وہی ضد، وہی تمسخر آ گیا۔ کسی نے کہا، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی ایسا نشان دکھاؤ جو ہم جھٹلا نہ سکیں۔ پھر بات اور آگے بڑھی اور تکبر بھرے لہجے میں خاص مطالبہ کیا گیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عام انسان بحث کرتا، غصہ کرتا یا ناراض ہو جاتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون، باوقار اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت صاف اور واضح انداز میں فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یہ سوال سن کر قریش کے سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، ہاں، اگر واقعی ایسا ہو گیا تو ہم مان لیں گے۔ مگر یہ ان کے دل کی سچائی نہیں تھی، بلکہ ایک اور ضد، ایک اور بہانہ تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ مکہ کی وادی میں سانسیں تھم گئیں، آنکھیں چاند پر جم گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی مبارک انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اچانک وہ چاند، جو صدیوں سے ایک تھا، سب کی آنکھوں کے سامنے 2 واضح حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کی طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا مکہ کی دوسری سمت موجود پہاڑوں کی طرف الگ ہو گیا۔ دونوں حصے اتنے واضح تھے کہ لوگوں نے ان کے درمیان پہاڑوں کو دیکھا اور چاند کو واقعی بٹا ہوا اپنی آنکھوں سے محسوس کیا۔ کچھ لوگ خوف سے چیخ اٹھے، کچھ زمین پر بیٹھ گئے، کچھ اپنی آنکھیں مل مل کر دوبارہ دیکھنے لگے۔ مکہ کی پوری وادی میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ مگر اسی لمحے ابو جہل آگے بڑھا۔ اس نے سچ کو دبانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا، یہ جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ حقیقت ان کے سامنے کھڑی تھی، مگر دل بند ہو چکے تھے۔ اسی ضد، اسی انکار اور اسی تکذیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر نازل فرمائی۔ وہ زبردست سورت جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور ہر کام اپنے مقرر وقت پر ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں خبردار کرنے کے لیے پچھلی قوموں کے انجام یاد دلائے۔ قوم نوح علیہ السلام۔ قوم نوح نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عظیم طوفان بھیجا جس میں زمین و آسمان کے پانی نے مل کر پوری قوم کو غرق کر دیا، سوائے ان کے جو کشتی میں ایمان کے ساتھ سوار تھے۔ قوم عاد۔ قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلنے والی تیز و تند آندھی مسلط کر دی، جس نے انہیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر پٹخ دیا۔ قوم سمود۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خوفناک چیخ اور زلزلہ نازل کیا۔
جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم لوط۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بدترین گناہوں میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فرعون اور اس کی قوم۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور ان عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہر عذاب کے بعد وہ لرزہ دینے والی الہی پکار دہرائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ پکار بار بار اس لیے دہرائی گئی تاکہ انسان سوچے، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اسی طرح چاند کے شق ہونے کا واقعہ سورۃ القمر کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ اس سورت کی آیات ایسی نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں جو انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے پاس یا تو تصدیق کا راستہ بچتا ہے یا پھر ضد اور انکار کا۔ پس جو ایمان لے آیا وہ نجات پا گیا، اور جو منہ موڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا، جیسے اس سے پہلے بڑی بڑی قومیں ہلاک کی گئیں۔ یہ سورت کے الفاظ زمانوں کے گزرنے کے باوجود آج بھی انسانوں کے کانوں پر دستک دیتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے کہ معجزے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اندھا کر دیا ہو، جو ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ ایمان ایک نور ہے، اور یہ نور اللہ رب العزت صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ رحمت اور ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، اور جن کے دل ہدایت قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ چاند کے شق ہونے کا یہ واقعہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھا، جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر واضح دلیل ہے، اور کائنات پر اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کا روشن ثبوت ہے۔ یوں یہ معجزہ ہمیشہ کے لیے ایک گواہ بن گیا کہ حق کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے انکار کرنے والے کتنا ہی انکار کیوں نہ کرتے رہیں۔ اور دوسری طرف یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ ایمان صرف نشانیاں دیکھ لینے سے نہیں ملتا، بلکہ دل کی پاکیزگی اور ہدایت قبول کرنے کی آمادگی سے ملتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ اسی طرح کا بامقصد اور ایمان افروز مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔